وہی تو کہتی ہوں کہ یہاں تو بات کرنے والے مطلب جو وحید ہے ہی واز دا سب سے زیادہ آرڈنٹ ایڈوکیٹ آف ڈائلاگ ریکنسلیشن ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کی وجہ سے اس نے 14 مہینے بند ہونے کے باوجود اس نے فارم بھرا ڈی ڈی سی کا. آج فارم بھرتا ہے، نیکسٹ ڈے ہی گیٹس اے کال فرام این آئی اے کہ آپ کو بلایا ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ. تو الیکشن از نو سولوشن ٹو اینی پرابلم. الیکشن کشمیر کی پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے، مگر آئی ایم ہیپی کہ لوگ یہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے کہ انڈیا پاکستان بات ہونی چاہیے. میں تو بار بار کہتی ہوں جتنی زمین ہماری چائنا نے لی ہے تو اس کے ساتھ تو ہم بات کر رہے ہیں. 9th 10th راؤنڈ ہمارا بات چیت کا ہوا، پر جو ہمارے بارڈرز پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، دونوں طرف سے مر رہے ہیں، اس کے پاکستان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ What is it about again about being, is it about being Muslim country اس لیے بات نہیں کرنی ہے؟ Because everything is communal now. میں نے کہا نا کہ everything is communal. سردار is a خالستانی، مسلم از اے پاکستانی، کشمیری از اے ٹیررسٹ. تو یہ تو سب ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیے پول پرسنٹیج اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہو گئے، بٹ دیٹ از نو سولوشن ٹو کشمیر پرابلم. کشمیر پرابلم از اسٹل دیئر ایز لانگ ایز ہمارے یہاں 9 لاکھ فوج ہے. ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں مجھے بتائیے اتنی فوج ہے، وہ بھی سویلین ایریاز میں، اتنے سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کے اتنے چیک پوائنٹس ہیں. اگر سمسیا نہیں ہے، اگر 370 کو ختم کرنے کے بعد ساری سمسیاں ختم ہو گئی ہیں، پھر تو فوج کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ بی ایٹ دا بارڈرز. سو الیکشن میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا کشمیر ایشو. کشمیر ایشو از دیئر، اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر ایز لانگ ایز جو اس کا ریزولوشن نہیں ہوتا ہے، سولوشن نہیں ہوتا ہے. ڈائلاگ کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، پاکستان کے ساتھ بات چیت. جو لینڈ ہے وہ جموں میں زیادہ ہو گیا ہے، اور وہاں بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 1000 کنالز جو ہے وہ وہاں ٹرائبلز اور مسلمز کو گیا، مگر وہی جو ہے جو بٹنڈی ہے، سنجوا ہے، جو وہاں بھی جو مسلم ایریاز ہیں انہی کو وہاں نوٹسز دیے جاتی ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو، کیا ہو، نام کیا ہے. اور کشمیر میں ایسا بنایا جاتا ہے جیسے کشمیر میں ہی ساری لینڈ. میں تو کہتی ہوں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے میرے خلاف، کسی اور کے خلاف، کسی بھی کہ اس نے زمین جو ہے روشنی کے تحت ہڑپی ہے غلط طریقے سے، تو وہ ثابت کر کے اس کو جیل میں ڈال دیں. پر غریبوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اینڈ وائی آر دے بینگ سلیکٹیو اباؤٹ اٹ؟ سلیکٹیو کیوں؟ ابھی میں گئی تھی لدروبی میں، چلی گئی وہاں ان بیچارے جو ہمارے ٹرائبلز ہیں ان کو نکال رہے ہیں. یہی حال راجوری میں، یہی پنچ میں، یہی کٹھوا میں، جو بھی ٹرائبل ایریاز میں جو لوگ اتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے رہتے ہیں، ان کو کھدیڑ رہے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روشنی میں تنگ کریں گے، ہم لوگوں کو ٹرائبلز کے اندر تنگ کریں گے، ہم لوگوں کو یو اے پی کے اندر تنگ کریں گے، ہم لوگوں کو ای ڈی کے اندر تنگ کریں گے. لوگ بھول جائیں گے 370، لوگ بھول جائیں گے کشمیر ایشو. یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب تک یہ کشمیر ایشو کو ریزالو نہیں کرتے، جب تک یہ 370 کو واپس نہیں کرتے، تب تک جموں کشمیر جو ہے ان کے لیے خواب بنا رہے گا. یہ تو آئیں گے منسٹروں کے ٹولے آ جائیں گے یہاں اور یہ بھی بولیں گے جی ہم نے دفن کیا، مگر جب ہم بات کریں گے تو اس کے بعد وہ they will be rattled, they will be shocked. یہ کیا ہو رہا ہے؟ Nobody is ready to forget کہ کشمیر is an issue and it needs to be resolved. Thank you so much. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیٹین کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے یہاں اور جو اس سے بھی بڑے یہاں جو عہدیدار بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو ڈیٹین نہیں کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہ واٹ از فکشن اینڈ واٹ از دا ریئلٹی. فکشن کو ریئلٹی کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور جو ریئلٹی ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں جاتی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب سے ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تب سے جو پہلے یہاں جموں کشمیر میں پچھلے 1-1.5 سال سے جو زیادتیاں ہو رہی تھی، ریپریشن ہو رہا تھا، اس کو اور بھی زیادہ بڑھایا گیا، اس کی ایک ڈگری اور اس کو اوپر لیا گیا. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں، ان کو کہیں بند رکھا ہوا ہے، جو گھروں میں ان کو کیمپین کے لیے جانے نہیں دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں آپ کینڈیڈیٹ کو ہی کنویسنگ کے لیے جانے نہیں دے رہے ہو. تو وہ کیسے لڑے گا، وہ کیا کرے گا؟ پوری جمہوریت کا انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے. پورے ملک میں جو ہے اس وقت ایک اندھا قانون چل رہا ہے. کسی کو جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس یو اے پی اے بن گیا ہے. جو مسلمان ہیں ان کو پاکستانی کہتے ہیں، جو سردار ہیں ان کو خالستانی کہتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو
اربن نکسلز کہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے اینٹی نیشنلز کہا جاتا ہے. جب عورتیں نکلتی ہیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو بھی اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو پاکستان سے سندیشہ آیا ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر سب لوگ اینٹی نیشنل ہیں, ٹیررسٹ ہیں, خالصتانی ہیں, کشمیری ٹیررسٹ ہیں, مسلمان پاکستانی ہیں, سردار خالصتانی ہیں, تو اس ملک میں ہندوستانی کون ہے؟ صرف بی جے پی, جو جب سے انہوں نے سرکار سنبھالی ہے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. دے آر ڈیوائڈنگ دس کنٹری لائک اینی تھنگ. ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں. کبھی لو جہاد ہوتا ہے, کبھی اربن نکسلز ہوتا ہے, کبھی ابھی ایک 80 سال کے آدمی کو بند رکھا ہے, اس کو ایک سپر اور سٹرا نہیں دے رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اتنا خطرناک بن گئے جس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کو یو اے پی میں بند کر دو. دیر از نو بیل, اونلی جیل. تو یہ کیسے چلے گا؟ ابھی اسی کو ہم سہ رہے تھے تو اوپر سے روشنی. کیا ہے روشنی؟ روشنی واز اے اسکیم, پر اس کو اسکیم بنا دیا. جو اصلی ان کا اسکیم ہے, جو الیکٹورل بانڈز کا ان کا اسکیم ہے, اس کو کھولے نا. اس میں تو سپریم کورٹ پچھلے 1.5 سال سے ہیئرنگ نہیں دے رہا ہے. روشنی میں اب تو اگر بڑے لوگ ہیں, اگر امیر لوگ ہیں, اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے, پہلے تو مجھے لگتا ہے سب نے روشنی اسکیم جو ایک لا پاس ہوا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں, جس کو آزاد صاحب کے ٹائم میں امپلیمنٹ کیا گیا, اٹ واز اے لا. ہماری اسمبلی نے وہ قانون بنایا تھا. اور اگر اس لا کے تحت کسی نے اپنی زمین جو ہے لیگلائز کی تو وہ اسکیم کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ امیر لوگوں کے پاس سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ زمین لی ہے تو لیٹ دیم گو آفٹر دیٹ. یہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس 5 مرلے زمین, 2 مرلے زمین, 4 مرلہ زمین, ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دو؟ یہ میرے پاس ایک نوٹس ہے. اور اب تو بدقسمتی سے جو یہ خود نہیں کر پاتے ہیں کورٹس کو سامنے کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک غریب انسان کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ عدالت چلا جاتا تھا. اب تو عدالت کے ذریعے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو یہاں جمہوریت کو بچانا چاہیے تھا, ڈیموکریسی کو بچانا چاہیے تھا, ہمارے رائٹس کو بچانا چاہیے تھا, وہ کانسٹیٹیوشن کی قسم تو کھاتے ہیں بٹ دے آر implementing BJP's agenda in total. They are in the forefront of attempting, implementing BJP's agenda. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کے پاس جائیں. ابھی DDC کی شکایت ہمارے جو چیئر پرسن ہیں فاروق صاحب نے بھی لگائی, الیکشن کمشنر سے لگائی کہ بھی ہمارے, اور وہاں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ نے خود دیکھا, مجھے نہیں جانے دیا, 2 دن مجھے روکتے رہے, تیسرے دن بھی کہا نہیں اب الیکشن ہے. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں مجھے بہانہ کرنا پڑا تب جا کے میں زینب پورہ چلی گئی, تب اس کو 1 دن نکلنے دیا ہے, وہ کسی کینڈیڈیٹ کو ہی نکلنے نہیں دیتے گھر سے. تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پورے ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ سہمی ہوئی ہے, وہ بات نہیں کر پاتے ہیں, کچھ بھی نہیں بول پاتے ہیں. ابھی بولا نہیں ہوتا ہے تو ان کو اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے, اس کے بعد NIA, اس کے بعد CBI, اس کے بعد ED, ان کو سب کو لگایا جاتا ہے. اور میرے پیچھے بھی پچھلے 2 سال سے شاید ہی کوئی ایسا میرا بینک اکاؤنٹ ہو جس کو انہوں نے نہ دیکھا ہو, کوئی فائل ہو سیکریٹریٹ میں جس کو انہوں نے نہیں کھدیڑا ہو کہ اس میں سے کچھ کوئی غلط کام کیا ہو, اس میں نکلے گا. جب وہ نہیں نکلا تو جو کہیں ہم نے کبھی ٹرانزیکشن کیا ہے, ہم نے بجبیڑا میں اپنی زمین بیچی ہے تو ان کو چھاپا مارا. اگر ہم نے کبھی کسی سے لون لیا ہے, پرائیویٹ لون لیا ہے, ان کو چھاپا مارتے ہیں. اور ابھی تو الزام لگایا تھا کہ ہمارا سری نگر کا آفس مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں روشنی کے اندر ٹرانسفر کیا, اور جموں کا آفس بھی ہمارا, جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں سری نگر کا آفس بھی اور جموں کا آفس بھی. تو یہ جو اس وقت ڈیموکریسی کی جو کھلی اڑائی جا رہی ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے بی جے پی یہاں اپنا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں there is no place for real democracy in BJP's India. They want to create their own ecosystem. ان کے اپنے پپٹس ہیں, یہاں بھی ٹیمز ہیں جن کو وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ DDC کے الیکشنز میں یہ اتنی جان مار رہے ہیں, اتنا. اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے they would have called us Pakistanis. But since we chose to be participate in these elections, اب ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں روزانہ. ہمارے لوگوں کو سیکورٹی نہیں ہے, اور جو سیکورٹی کے بغیر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو بھی گھر سے ایک پولیس والا گیٹ پہ رکھتے ہیں, بولتے ہیں آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں. تو دس از ناٹ ڈن. یہ کیسے چلے گا؟
کیا یہ ملک جو ہے بی جے پی کے ایجنڈے پہ چلے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اندھیر نگری چوپٹ راج ہو رہا ہے یہاں پر. اور آپ بات مت کرو 370 پہ بات مت کرو. ارے آپ کے منسٹر یہاں آتے ہیں, 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز وہ 370 کی بات کرتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا جب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ 370 ختم ہو گیا ہے, وہ واپس نہیں آئے گا, تو why do they get rattled when I talk about 370? Why do they get rattled so much? Why I am being told indirectly, directly اس پہ بات مت کرو. پہلے بھی بولتے تھے, اب بھی بولتے ہیں کہ آپ کے نکلنے کے بعد یہاں جی لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا, آپ پروو کرتی ہو لوگوں کو بات کرنے کے لیے. So the only thing they are trying to do is that they want to, want to get to me. کچھ مل نہیں رہا ہے اور میری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں, مجھے میرے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں ایک آواز اٹھاتی ہوں. اور مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ چھوٹ گئی ہیں تبھی سے بات ہونے لگی, تو میں اس میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے. تو میں نے اس لیے آپ سب لوگوں سے آج بات کرنا چاہتی تھی میں اس بارے میں کہ جو پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا میونسپلٹی کا میئر کا الیکشن, کوڈ آف کنڈکٹ از ان فورس, تو آپ الیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ unfortunately جو بڑا انسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن آف انڈیا which is supposed to protect the democracy in this country, وہ بھی اس وقت ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جو لیڈیز they are close by a tomb, اور جو آدمی تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی, ان کو اسالٹ کیا گیا, ان کو بالکل جو ہے مس ہینڈل کیا گیا. تو میرا آپ سب سے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے, کیونکہ آپ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ بہت مشکل حالات میں یہاں کام کرو, اور ہمارے پاس میڈیا کا بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جو واقعی اپنا کام کرتے ہیں, باقی تو وہی گودی گینگ بن گیا ہے. ارے بابا میرا دفتر جموں میں ہے, جا کے دیکھ لو, چیک کر لو, سرکاری بلڈنگ میں, پھر بھی پتہ نہیں خسرہ نمبر سو اینڈ سو, دیکھو محبوبہ مفتی شی ول ہیو ٹو اپولوجائز. تو 9 بجے کا پرائم ٹائم تو وہی بنتا رہتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو میں نے جو آج کہا ہے کہ یہاں جو ہے ڈی ڈی سی کے نام پہ ڈیموکریسی کا قتل کیا جا رہا ہے, اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کنٹری کو چیکس اینڈ بیلنسز کے طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی دے ہیو بین کمپرومائزڈ. کوئی بات نہیں کرتا ہے, اپوزیشن کا کوئی آدمی بھی بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کوئی نہ کوئی ای ڈی, کوئی نہ کوئی جو ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی بات نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یو اے پی اے ریڈی ہے. آپ کل کو کسی کو بولیں گے کہ بھئی گاندھی جی کا جو ہے قتل وہ گوڈسے نے نہیں کیا تھا, وہ آپ کے دادا نے کیا تھا, اور اس کو پیچھے یو اے پی اے لگا دیں گے, تو کون پوچھے گا؟ بیکاز دیر از نو بیل فار 6 months. تو یہی مجھے آپ سے کچھ چند باتیں کرنی تھی, تو دیٹس آل. اگر آپ کوئی سوال پوچھ